بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ عام طور پر 10 محرم کا لفظ سن کر فوراً دھیان جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف۔ تو 10 محرم کی فضیلت کیوں ہے؟ 10 محرم کے کیا اس دن کی خاص چیز کیا ہے؟ اور 10 محرم کو کیا کرنے کا کام کیا ہے؟ 2 چیزیں آتی ہیں حدیث میں۔ ایک روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر گئے تو یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ فرعون سے جو نجات پائی وہ 10 محرم کو، اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن یہود کی مخالفت کریں گے کہ ایک دن کا روزہ زائد رکھیں گے، وہ ایک دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں۔ اور جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس میں صرف 10 محرم کی بات نہیں ہے، پورے محرم میں جتنے چاہے روزے رکھ لے آدمی، 5 رکھے، 10 رکھے، 12 رکھے، 15 رکھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ محرم کا ایک روزہ، محرم کے مہینے کا ایک روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو محرم کی جو فضیلت ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی، آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم کو ہوئی، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی وہ بھی 10 محرم، یوسف علیہ السلام نے قید سے نجات پائی وہ بھی 10 محرم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ گلزار بنی وہ بھی 10 محرم کو، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم کو۔ تو 10 محرم کے پہلے سے فضائل ہیں۔ تو اللہ کی شان کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس دن ہو گئی۔ تو محرم میں کرنے کا جو کام ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھو 10 محرم کا، اور اس کے ساتھ ایک اور ملاؤ یا 9 کا یا 11 کا، 1 سال کے گناہ معاف۔ دوسرا ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا خرچ کرنے میں، اللہ پورے سال اس کو کیا ہے وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہے کر لے بھی، کھانے میں وسعت کر لے، خرچ کرنے میں۔ اچھا، جو ہمارے ہاں بدعات شروع ہو گئی، محرم کی بدعات، کیا سبیل لگانا، تو یہ بدعت ہے۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، جب مرضی پلاؤ، جس کو مرضی پلاؤ، جتنا مرضی، لیکن محرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان سبیلوں کا پانی پینا بھی نہیں چاہیے، یہ بدعت کو تقویت دی جاتی ہے۔ جو لگاتے بہت ساری دیکھا دیکھی لگائی جا رہے ہیں، انہوں نے پانی کی سبیل ہم بھی لگاتے ہیں۔ نہیں بھائی، جو چیز صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے۔ تو سبیل کا کوئی تعلق نہیں ہے محرم سے۔ بعض لوگ کھچڑا پکاتے ہیں، کھچڑا پکا کے تقسیم کرتے، کھچڑا یا کیا کہنا چاہیے دلیم، یہ جو کہتے ہیں نا حلیم، یہ غلط ہے۔ حلیم تو اللہ کا نام ہے، اب یہ کہنا حلیم کھایا، حلیم پکایا، حلیم بانٹا،
تو یہ تو بہت غلط بات ہے. تو حلیم کا لفظ نہیں بولنا چاہیے. کیا دلیم یا کھچڑا. تو یہ جو ایک بن گئی ہے رسم کہ محرم میں کھچڑا بنے گا جی، دلیم بنے گا جی، تقسیم ہوگا جی، یہ بھی بدعت ہے. نہ تقسیم کرنا چاہیے نہ کھانا چاہیے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے محرم کا. سبیل لگانا، کھچڑا بنانا. بعض لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. کیا امام حسین کی اصالِ ثواب کے لیے کر رہے تھے. اس کو اس سے مخصوص کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اور پھر محرم کے مہینے میں شادی کرنے کو معیوب سمجھتے. محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے لوگ. توبہ. تو یہ تو محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. تو یہ بہت سی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں رواج پڑ گئی ہیں. دیکھا دیکھی لوگ کر ہی جا رہے ہیں. بات کو حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. جو صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے. صحیح کو کرنا ہے، غلط کو نہیں کرنا ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے.